سورہ نساء میں کل آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی گئی تھیں، جن میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ جو مال تم درآمد کرتے ہو وہ صحیح طریقے سے تمہارے پاس، جائز طریقے سے تمہارے پاس آنا چاہیے، جس میں یتیموں کا حق نہ مارو۔ جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین یتیم بچیوں کو دوسری جگہ شادی ہونے نہیں دیتے کہ اگر ان کی شادی کسی اور جگہ ہو جائے گی تو وہ مال جائیداد اپنے ساتھ لے جائے گی۔ پھر میراث کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا، پھر ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے شادی کرنا حرام ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ اسلام نے ہمیں شادی کا حکم دیا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس کے مقابلے میں متعہ سے ہمیں روکا ہے اور اللہ نے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں آج پہلا مسئلہ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر نگران ہے، مرد عورتوں پر منتظم ہے، مرد عورتوں پر سربراہ ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ یہ جو مرد ہیں انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، یہ اپنے گھر بار بیوی بچوں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، نان نفقہ برداشت کرتے ہیں۔ عام طور پر اس مسئلے کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مرد کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، اس کا مطلب یہ عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا گیا اسلام میں۔ اس مسئلے کا عورتوں کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ حقوق کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک انسان کے 3 حق ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جو اس کا مال ہے، چاہے مرد کا مال ہو چاہے عورت کا مال ہو، اس کے مال کا تحفظ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس مرد یا عورت کی عزت کا تحفظ ہو۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے عورتوں کو یہ 3 حق دیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اس عقیدے پر ضرب لگائی اور بچیوں کی جان کو تحفظ فراہم کیا، اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور قرآن پاک میں بہت سی جگہ اللہ پاک نے اس پر رد کیا ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، بلکہ بچیوں کی پیدائش پر مسلمانوں کو خوش ہونے کا حکم دیا ہے۔ قتل کرنا تو دور کی بات، ان کی پیدائش پر اگر کوئی ناخوش ہوتا ہے اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ دوسری چیز، عورتوں کو اسلام نے ان کے اموال کا مالک بنایا، پھر ان کے مال کو تحفظ فراہم کیا کہ کسی بھی عورت کے مال کو ضائع کوئی نہیں کر سکتا ہے۔
تیسری چیز عورت کی عزت ہے کہ عورت کی ذات اس کو عزت حاصل ہے. اللہ رب العزت نے جس طرح مرد کو پیدا کیا ہے اسی طرح عورت کو بھی بنایا ہے. یہ دونوں اشرف المخلوقات ہیں اور مرد کی عزت کو تحفظ ہے تو عورت کی عزت کا تحفظ اس سے زیادہ ہے. یہ تین حقوق کی چیزیں ہیں جس کا تعلق حق کے ساتھ ہے, رائٹس کے ساتھ ہے. جو چیزیں انسان کے حقوق میں سے ہیں اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, بلکہ مرد سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق زیادہ بتلائے ہیں. سمجھ گئے؟ اس مسئلے کا تعلق یہ رائٹس سے نہیں ہے, حقوق سے نہیں ہے. اسی طرح شہادت کا جو مسئلہ ہے اسلام میں, گواہی دینے کا مسئلہ, اس کا تعلق حقوق سے نہیں ہے. اسی طرح اگر اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے, قوام, یہ قوام عربی زبان کا لفظ ہے اور ہماری اردو زبان بہت تنگ ہے, ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اس لیے کبھی ہم کہتے ہیں نگران, کبھی ہم کہتے ہیں منتظم, کبھی ہم کہتے ہیں سربراہ, کبھی ہم کہتے ہیں حاکم. لیکن قوام یہ مبالغہ ہے. قائم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو کھڑا ہو. قائم بالعمل, جو کسی کام کا نگران ہو, جیسے کسی کمپنی میں کوئی مینیجر ہو اس کو کہیں گے قائم بالعمل, یہ نگران ہے اس کام کا, یہ منتظم ہے اس کام کا, یہ سربراہ ہے, یہ مینجمنٹ اس کام کا انتظام کرتا ہے. یہ تو یہ قائم سے ہے. قائم جالس کے مقابلے میں ہوتا ہے, یعنی جو آدمی کوئی کام کرتا ہو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قائم. یہ کھڑا ہے, یہ کچھ کر رہا ہے, ورک کر رہا ہے. اس کا تعلق حقوق سے نہیں ہے, انتظامی معاملہ ہے, یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کو سمجھے کہ جب میاں بیوی شادی کرتے ہیں, ایک گھر بساتے ہیں, ایک فیملی بناتے ہیں, ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, آگے معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے, تو یہ جو فیملی لائف ہے, اس فیملی لائف میں کسی نہ کسی کو تو مینیجر ہونا ہے. آپ کے کمپنی میں کوئی مینیجر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہاں تو ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, مینیجر بھی ہوتا ہے, اور بھی بہت سے شعبے ہوتے ہیں, ہر شعبے کے الگ الگ نگران ہوتے ہیں. اگر کمپنی کے مالک نے اپنی کمپنی میں کسی کو مینیجر بنایا, جتنے لوگ ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کو کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کو کیوں مینیجر بنایا, فلاں کو کیوں نہیں بنایا؟ یقین سے بتائیے دنیا میں کسی کو یہ اعتراض کا حق ہے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ رائٹس سے اس کا تعلق نہیں ہے. جس طرح ایک مینیجر کے رائٹس ہے, جس طرح ایک ڈائریکٹر کے رائٹس ہے, جس طرح ایک کمپنی کے ملازم کے رائٹس ہے, ان تینوں کے رائٹس ایکول ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے یہ ڈائریکٹر ہے تو اس کے رائٹس زیادہ ہے, یہ مینیجر ہے تو اس کے رائٹس زیادہ ہے, اس کی جان کو زیادہ تحفظ فراہم کرو, یہ لیبر ہے تو اس کی جان کا تحفظ کم ہے. ایسا نہیں ہوتا. البتہ یہ کمپنی کے مالک کا کام ہے, وہ جس کو چاہے مینیجر بنا دے, جس کو چاہے ڈائریکٹر بنا دے. ایسی بات ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا تم ایک فیملی بناؤ, ایک معاشرہ بناؤ, کمیونٹی بناؤ. کمیونٹی کی ابتدا میاں بیوی سے ہوتی ہے. معاشرے کی تشکیل کی بنیاد میاں بیوی کے گھر سے شروع ہوتی ہے. اب جب یہ ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے
शौहर को उस फैमिली लाइफ और उस घर का, उस फैमिली का मुंतजिम बना दिया, कव्वाम बना दिया, निगरान बना दिया। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह पाक बाज़ों को बाज़ पर फजीलत देता है, ये अल्लाह की मर्जी है। जैसे आप अपनी कंपनी में बाज़ों को चूज करते हैं, 50 आदमी काम करते हैं, उसमें 5 आदमी आपने चूज किए ये मैनेजर होंगे, तो ये आपकी सवाबदीद पर है। इसी तरह अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है, अल्लाह ने चूज किया है मर्द को कि मर्द मैनेजर होगा, मर्द मुंतजिम होगा, मर्द निगरान होगा। दूसरी वजह वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, हमने मुफ्त में इसको निगरान नहीं बनाया है कि टाइटल लग गया कि ये निगरान है घराने का, अब इसकी मर्जी है जो चाहे करे, नहीं। वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, अब ये घर से निकलेगा, ये मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, मुशक्कत करेगा, गर्मियों के दिन में भी काम कर रहा है, शाम को पैसे कमा कर लाता है और अपनी बीवी के हाथ में देता है, इसको कहते हैं निगरान। ये इसका ताल्लुक राइट्स से नहीं है, हुकूक से नहीं है, ये मसला इंतजामी मसला है। राइट्स में अल्लाह पाक ने मर्द और औरत के राइट्स इक्वल रखे हैं, बल्कि औरत के ज्यादा है। और यहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर यानी अपने घर वाले यानी अपनी बीवी के लिए वो बेहतरीन शोहर हो। वो सबसे अच्छा इंसान, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन मुसलमान है। ये मसला समझ गए भाई? तो ये जितने घरों के मैनेजर्स हैं ना, ये हम सब घरों के मैनेजर्स हैं। तो मैनेजर का ये माना नहीं है कि वो अपने घर में जनाब डंडा उठाए सुबह और शाम, जनाब क्या है वो मैं मैनेजर हूं तो मेरी जो मर्जी है मैं करूं। कभी एक तरफ डंडा मारता है, कभी दूसरी तरफ डंडा। मैनेजर का काम ये नहीं होता। मैनेजर का काम ये होता है कि वो अपने मातहतों के का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। अगर किसी कंपनी में मैनेजर है और वो अपने मातहतों का ख्याल नहीं रखता, मालिक को शिकायत लगा दो तो मालिक नाराज होगा, उसको मैनेजरी से निकाल देगा, तुम इसके अहल ही नहीं हो, जाओ। इसीलिए औरत को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर तुम्हारा ये निगरान और तुम्हारा ये मैनेजर साहब ये ठीक न हो और तुम्हें तंग करता हो, तो फिर उसको इख्तियार भी दिया गया है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं फिर कोर्ट में जाओ, काजी साहब के पास जाओ, काजी साहब बुलाएगा उसे, वो तंबीह करेगा उसको, मैनेजर साहब घर के निगरान तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, सरबराह बनाया है, सीधे हो जाओ। और अगर सीधा नहीं होता है तो फिर उसको ये हक हासिल है कि औरत अगर जुदा होना चाहे तो उसको जुदा भी कर सकता है। ये इस्लाम को पूरा निज़ाम देखना चाहिए, हमें पूरा सेटअप देखो। हम एक बात को लेकर फिर उसमें जनाब क्या है इस्लाम पे एतराज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम तो बड़ा, इस्लाम ने तो सबका ख्याल रखा है। 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने औरत को उसके हुकूक दिए हैं, उसकी जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसके माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसकी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। सबसे पहले औरतों के राइट्स इस्लाम ने दिए हैं, 1400 साल पहले दिए हैं। उसके बाद अल्लाह पाक ने ये मसला बयान किया कि भाई जब मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे हो गए, अब इससे आगे माशरा बनेगा, इससे आगे एक कम्युनिटी बनेगी, इससे आगे एक माहौल बनेगा। तो इन मियाँ बीवी का मकसद मुश्तरक होना चाहिए, ताकि इनका मकसद अगर एक होगा, इनका नजरिया एक होगा, वही नजरिया बच्चों में होगा, वही उनके पोतों पड़पोतों में होगा, तो आगे माशरे के अंदर वो नजरिया एक होगा। वो नजरिया क्या है? वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। तुम अपने घर की जिंदगी, फैमिली लाइफ बना रहे हो, एक घराना तश्कील दे रहे हो, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, तो याद रखो तुम मियाँ बीवी हो, अब अल्लाह की बंदगी करो, उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो।
پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ یہ اللہ نے ان میاں بیوی کو بنیادی طور پہ یہ مسلمان مرد کو بھی، مسلمان عورت کو بھی، میاں کو بھی، بیوی کو بھی یہ مسئلہ سمجھایا، تمہارا نظریہ، تمہارا مقصد ایک ہونا چاہیے۔ اس نظریے کے ساتھ جو معاشرہ پروان چڑھے گا تو پھر اس کمیونٹی کے اندر اللہ کے حقوق بھی لوگ ادا کریں گے، والدین کے ساتھ بھی احسان کریں گے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے، یتیموں کا بھی خیال رکھیں گے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ پھر آگے اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیا خاص طور پر، اور ایک حکم دیا کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو تمہاری دماغی حالت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ، اس لیے کہ نماز عبادت ہے، اور وہ دماغ اگر تمہارا ٹھیک نہیں ہے اس وقت تم نشے میں ہو، تم اللہ کی کیا عبادت کرو گے؟ تم قرآن کو کیا سنو گے؟ قرآن کو کیا سمجھو گے؟ شراب کی حرمت، ابتدا میں شراب حرام نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ شراب میں کچھ ظاہری نفع بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ خطرناک ہے، وہ اس سے زیادہ بڑا ہے اس کا نقصان اس کے نفع سے۔ تو صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو بعض مسلمان اس وقت رک گئے شراب سے، انہوں نے کہا جب یہ نقصان کی چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے تو چھوڑ دی انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت سنی تو انہوں نے دعا کی اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ کوئی واضح حکم دے دے ہمیں شراب کے بارے میں۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ دوسری آیت نازل کی، یہ بھی ایک خاص موقع پر بعض مسلمانوں نے، ان کی یہاں دعوت تھی، کھانا کھایا انہوں نے، اور اس کے بعد اپنی عادت کے مطابق شراب پی، پھر نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھنے لگے تو غلطی ہو گئی ان سے نماز میں، لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھنے لگے، معنی ہی غلط ہو گیا اس کا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اب آئندہ کے لیے جب نماز پڑھو تو نشے کی حالت میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لوگوں نے اہتمام شروع کر دیا کہ نماز کے وقت نشے میں نہیں ہوتے تھے۔ پھر تیسرے موقع پر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، پھر اللہ پاک نے تیسرے موقع پر وہ آیت نازل کی کہ اب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ پلیتی ہے، ناپاکی ہے، شیطانی عمل میں سے ہے، فاجتنبوہ، اب اس سے اجتناب کرو، شراب کو اب چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ میں ایک بہت کچھ سال ہو گئے ہیں اور دبئی میں تھا، ہمارے کچھ دوست تھے وہاں، ان کے یہاں میں تھا، تو ایک صاحب وہاں ان کے یہاں آئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے، کسی بڑے عالم کا نام لیا انہوں نے، پاکستان میں بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا ان کا، کہنے لگے جی وہ ایک صاحب، میں نام نہیں لیتا، بہرحال مشہور ہستی ہے وہ اور مشہور آدمی کا بیٹا ہے وہ، لیکن بہرحال حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ان عالم سے یہ کسی ٹی وی پروگرام پر شراب سے متعلق بات ہوئی تو وہ عالم لاجواب ہو گئے، اور وہ جو جنٹل مین صاحب تھے ان کی باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ تو میں بھی وہاں مولوی بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے سنا رہا تھا کہ مولویوں کے پاس کوئی جواب ہوتا نہیں ہے، ویسے ہی چیختے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ انہوں نے کیا بات کی تھی جو عالم جواب نہ دے سکا؟ اس لیے کہ وہ تو بہت بڑے عالم ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو،
وہ تو عالمی شخصیت ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، وہ تو حق بات بیان کرتے ہیں، وہ تو کبھی حق بات نہیں چھپاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان کے پاس بڑا علم ہے۔ کہنے لگے نہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا اچھا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے جی وہ جنٹلمین صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب جو ہے یہ پلیتی ہے، ناپاکی ہے۔ تو وہ جنٹلمین کہنے لگا جی یہ تو رجسن پلیتی کہا ہے، حرام کہاں کہا ہے؟ حرام کا لفظ تو ہے نہیں اس میں۔ تو کہتے ہیں مولوی خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یار عجیب بات کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا عالم ہے، یہ مسئلہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہمیں معلوم ہے ان کا علم کتنا بڑا ہے، اور ساری زندگی وہ قرآن بیان کرتے رہے ہیں، ساری زندگی موت تک وہ قرآن بیان کرتے رہے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں، ایک طالب علم، چھوٹا سا ایک طالب علم ہو وہ بھی بتا سکتا ہے آپ کو۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ جنٹلمین سے پوچھے کہ تم بتاؤ مجھے کیا لفظ لکھنا ہے یہاں پہ، میں یہاں پہ حرام لکھوں یا یہاں پہ پلیتی لکھوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں حرام کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے لیکن ان کا استعمال حرام نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، گدھے کا گوشت حرام ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہاں گدھے کا گوشت حرام ہے نا، اور کتا بھی حرام ہے، نہ کوئی کتا کھاتا ہے نہ کوئی گدھا کھاتا ہے۔ لیکن اسی گدھے پر آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کتنے لوگ کام کرتے ہیں، اس گدھے کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے نا۔ جو گدھوں کا کام کرتے، پرانے زمانے میں دھوبی جو ہوتا تھا وہ گدھے پر اپنے کپڑے سکھا کر دھو کر لاد کر گدھا گاڑی میں لاتا تھا۔ پاکستان میں اس طرح کے ملکوں میں غریب جو علاقے ہیں وہاں پر جہاں گاؤں دیہات ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے، پھر وہاں لوگ گھوڑا خریدتے ہیں، گدھا خریدتے ہیں۔ اب گدھا حرام ہے لیکن اس کی خرید و فروخت حرام، کتا حرام ہے، لیکن یہی کتا ہے، اس کو آپ ٹریننگ دیں اور یہ شکاری کتا بن جائے، پھر اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کر آپ شکار پر چھوڑ دیں اور وہ جا کر اس شکار کو لے آئے اور خود نہ کھائے، آپ کے قدموں میں ڈال دے، تو اس حرام کتے کا شکار آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ وہی کتا جو حرام ہے اس کا استعمال جائز ہے آپ کے گھر کی چوکیداری کے لیے، آپ کی زمین کی چوکیداری کے لیے، ہے یا نہیں؟ یہ بات میں نے اس کو پہلے بتائی۔ بہت سی چیزیں اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، لیکن حرام کا معنی یہ ہوتا ہے آپ اسے کھا نہیں سکتے ہیں، اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، دوسرے ذرائع سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر شراب کو بھی اللہ پاک جنٹلمین کے عقل کے مطابق، نعوذ باللہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یہاں حرام لکھنا چاہیے تھا تو حرام ہوتا، میں نے کہا اس سے کہو اگر حرام ہوتا، حرام کا لفظ، تو شراب پینا حرام ہوتا، اس کی خرید و فروخت حرام نہ ہوتی۔ اللہ نے ایسا لفظ لکھا ہے رجسن، رجسن کہتے پلیتی کو، گندگی کو، جیسے انسانی فضلہ ہے، پاخانہ ہے، پیشاب ہے۔ اب یہ پاخانہ اور پیشاب نہ کوئی اسے کھا سکتا ہے، نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے، نہ کوئی فروخت کر سکتا ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس ہے۔ جو چیز نجس ہو، جو چیز گندی ہو، وہ صرف حرام نہیں ہوتی، حرام کے ساتھ ساتھ اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے رجسن کا لفظ لکھ کر صرف شراب کو حرام نہیں قرار دیا
بلکہ حرام کے ساتھ ساتھ اس کو پیشاب اور پاخانے کی طرح گندا بنا کر اس کے استعمال پر، کھانے پر، پینے پر بھی پابندی لگائی اور اس کے خرید و فروخت پر بھی پابندی لگائی ہے۔ تو خیر میں تو پھر چھوڑتا تو نہیں ہوں کسی کو، میں نے کہا آپ جنٹلمین صاحب سے جا کر کہو ایک چھوٹے سے مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے، تو آپ اللہ کو، آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ آپ کے عقل کے مطابق یہاں کون سا لفظ ہونا چاہیے وہ استعمال کرے۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ شراب مسلمان کے لیے مال نہیں ہے، مال ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ویلتھ نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے جو مال ہے وہ شراب نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو خرید و فروخت کے لیے مال ہونا چاہیے، وہ یعنی آپ کا پروڈکٹ شرعی طور پر وہ مال ہو جس کو اسلام اور شریعت مال کہتا ہے، پھر اس مال کو آپ خرید بھی سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی مسلمان ہے، اس کے لیے شراب مال نہیں ہے، وہ خرید سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ فروخت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جب اس کی خرید و فروخت حرام ہے تو اس کی آمدنی بھی حرام ہوگی۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ بہت سے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں اچھا خاصا کام کرتے ہیں اور اس میں بیچ میں جناب کیا ہے، یہ گندگی لا کر یہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال کریں، اس لیے کہ ان کی یہاں پابندی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں پابندی ہے، وہ جب ہمارے یہاں پابندی ہے تو ہم اس کو استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو پیتے بھی نہیں ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کو بھی نہیں پلاتے ہیں، ہم اپنی دعوتوں میں بھی نہیں پلاتے ہیں۔ تو جو چیز حرام ہے اس کا استعمال حرام ہے، تو خرید و فروخت حرام نہیں ہوگی، تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صاف کاروبار ہو، پاک کاروبار ہو، ہمارے پیٹ میں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو چیز جائے وہ حلال ہونی چاہیے۔ تھوڑا کماؤ لیکن ایسا کماؤ جو حلال ہو۔ حلال میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، حرام کے اندر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حرام کپڑوں سے، حرام کھانے سے، حرام پیسے سے، حرام دولت سے، حرام کاروبار سے، حرام بزنس سے بچو، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی اسلام میں کلیئر ہے، واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے یہ چیزیں حلال ہے، یہ تم استعمال کرو، اس کا کاروبار کرو، یہ چیزیں حرام ہے۔ وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، اس سے بھی بچو۔ اس لیے کہ آدمی اگر ڈاؤٹ فل چیزوں کے قریب جائے گا، آہستہ آہستہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اپنے لیے ہم راستہ تلاش کریں اور جا کر کسی سے فتویٰ لے لیں، کسی بھی جناب پگڑی والے، داڑھی والے سے فتویٰ لے لیا کہ جی اب ہر پگڑی والا تو مولوی نہیں ہوتا، داڑھی اور پگڑی سے کوئی مفتی بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ملا نصیر الدین کے قصے سنے ہیں آپ نے نا، اس کے لطیفے بڑے مشہور ہیں۔ اس نے بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی، داڑھی بھی اس کی بڑی تھی، تو ایک آدمی آیا، کہا حضرت یہ خط پڑھ دے۔ خط آیا ہے کسی دوسرے علاقے سے، تو مجھے خط پڑھنا نہیں آتا، تو آپ پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو خط پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی پہنی ہے آپ نے، اتنی بڑی داڑھی ہے، آپ کو خط پڑھنا نہیں آتا؟ اس نے اپنی پگڑی اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دی، کہا تم پڑھو۔ اگر پگڑی پہننے سے کسی کو علم آتا ہے تو پھر تم پڑھو۔ یاد رکھو، پگڑیوں سے مرعوب نہ ہو، لمبے لمبے جبوں سے، لمبی لمبی داڑھیوں سے، اور فتوے لے لیے ہم نے ایسے۔ استفت قلبک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر جو مفتی بیٹھا ہے نا اس سے پوچھو یہ تمہارا دل کیا کہتا ہے، یقین سے بتائیں۔ جو چیز میں کھاتا نہیں ہوں، جو میں اپنے بچوں کو نہیں پلاتا ہوں، جو اپنے بچوں کے لیے میں حرام سمجھتا ہوں، میرے لیے اس کا کاروبار جائز ہو سکتا ہے؟ میرے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جن کے یہاں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں وہ کریں،
اللہ نے اور بہت سے ذریعے بنائے ہیں کاروبار کے، ہم وہ کریں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ حلال پہ رہے، حرام سے اپنے آپ کو بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔